فبما رحمة من اللہ لنت لهم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کی طبیعت کے اندر ترشی ہوتی، آپ کی باتوں کے اندر سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے گرد سے دور ہو جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ اچھے اخلاق سے لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، اگر آپ کی مزاج میں ترش روئی ہوتی، بد اخلاقی ہوتی، تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اب بھی آپ دیکھ لیجیے، جو آدمی ہنس مکھ خوش مزاج ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے دعا سلام کرتا ہے، لیک سلیک کرتا ہے، اور جو آدمی ترش رو بد مزاج ہوتا ہے، ہر بندہ سائڈ مارتا ہے، چھوڑو یار۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم طبیعت اور خوش مزاج بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیوں میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی کرتا ہی رہتا ہے، اخلاق کا پتہ تو چلتا ہے بیگانوں کے ساتھ بندہ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اپنے بیٹے تو سب کو اچھے لگتے ہیں، بیگانوں کے ساتھ جو اچھی اخلاق کا برتاؤ کرے پتہ تب چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید غلام بن کے آئے، اگرچہ غلام نہیں تھے، ڈاکو نے اغوا کیا تھا، لیکن حضور کے پاس تو غلام ہی بن کر آئے تھے نا۔ آج میرا برتاؤ میرے ملازمین کے ساتھ کیسا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ غلام کے ساتھ کیسا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ زید کے والد جب آپ کو لینے کے لیے حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، آپ اس کو آزاد فرمائیں، پیسے جو چاہیں لے لیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں پیسوں کے بغیر بھی آزاد کر دوں گا، شرط صرف اتنی ہے کہ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہے تو لے جاؤ، نہ جانا چاہے تو چھوڑ دو۔ زید کے والد نے کہا آپ نے عدل کی ایسی مثال قائم کی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بندہ عدل کی مثال قائم کر سکتا ہے۔ زید کے والد جب زید سے ملے، کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے تھے اور غلام بنا لیے گئے تھے، جب دو خون آپس میں ملے کئی سالوں کے بعد، آپ خود سوچیں کہ کس تڑپ سے ملے ہوں گے، کیسے آنسو بہے ہوں گے، کیسی خوشی محسوس کی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب والد نے کہا زید خوش ہو جاؤ، تم آزاد ہو، چلو گھر چلتے ہیں، زید نے کہا بابا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ میرے نبی کے اخلاق تھے، جنہوں نے زید کو غلامی پر مجبور کیا اور آزادی کو ٹھکرانے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اخلاق بڑے بے مثال، اور خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رشتہ داری بھی کوئی نہیں، ان کے ساتھ جو حضور کے اخلاق ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ اور لقب ہے ذو البجادین۔ ان کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے۔ مدینہ کے باہر ان کا قبیلہ ہے، والد ان کے فوت ہو گئے، نام ان کا تھا عبد العزیٰ، چونکہ مشرکین اپنی اولاد کا نام بتوں کے ناموں پر رکھتے تھے، عبد العزیٰ ان کا نام تھا۔ والد فوت ہو گئے، چچا نے ان کی تربیت کی، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شمع روشن فرما دی۔ آنے جانے والے قافلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے اور دل میں اسلام کی حقانیت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ ایمان قبول کر لیا۔ لیکن چونکہ چچا ان کا بڑا سخت کافر تھا اور بڑا غصے والا بھی تھا، مزاجن بڑا سخت تھا، تو چچا کے ڈر سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، ڈرتے رہتے تھے اور ذکر نہ کرتے تھے۔ جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت زیادہ سنی، تو ایمان نے جوش مارا اور کہا اپنے آپ سے عبد العزیٰ
کب تک ایمان چھپاتے رہو گے چچا کے ڈر سے؟ بس اعلان کرو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ چچا کو بتایا، والدہ کو بتایا کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے نکل جا میرے گھر سے۔ کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور چچا اتنا ظالم تھا کہ اس نے ان کے کپڑے تک اتار لیے، بالکل الف ننگا کر دیا، اور کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا۔ چنانچہ والدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ان کی طرف پھینکا، جس کے 2 ٹکڑے کر کے انہوں نے اپنے بدن کو چھپایا۔ ذوالبجادین کا معنی یہ ہے 2 ٹکڑوں والا، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں والا۔ حالانکہ بڑے والد ان کے بڑا ترکہ چھوڑ کے گئے تھے، بڑا مال پیسہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ سارا چچا نے قبضہ کر لیا اور ذوالبجادین کو کہا نکل جا یہاں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہے تو انہی کے پاس جا۔ چنانچہ یہ 2 ٹاٹیں لپیٹ کر اپنے قبیلے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ رات کے وقت مسجد نبوی پہنچے، مسجد کے صحن میں چپ کر کے سو گئے۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے دیکھا کوئی مسافر ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں ہے، ٹاٹ پہنی ہوئی ہے، لپیٹی ہوئی ہے، بوریا کا اپنا لباس بنایا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا اجنبی مسافر کہاں سے آئے ہو، اور کیا تمہیں کپڑے بھی نہیں میسر کہ لباس پہن سکو؟ تو رو پڑے حضور کے سامنے، کہا یا رسول اللہ بہت مالدار آدمی ہوں، میرے باپ نے ترکے میں بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن جب میں نے ایمان قبول کیا تو چچا نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ کپڑے تک چھین لیے، اور یہ بوریا لپیٹ کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ حضور مسکرائے اور کہا نام کیا ہے بیٹا تیرا؟ کہا جی میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ تیرا کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا چل بھائی ذوالبجادین 2 ٹاکیوں والے، اب مزے کر، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، اللہ کا رسول بھی تجھ سے خوش ہے، رب بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ نام حضور نے تبدیل کیا، عبدالعزیٰ سے عبداللہ رکھا، اور لقب حضور نے خوش طبی میں فرمایا ذوالبجادین، 2 چیتھڑوں والا، 2 ٹاٹوں والا، 2 ٹاکیوں والا۔ صحابہ اکرام ان کو ذوالبجادین ہی کہا کرتے تھے، اور وہ بھی خوشی سے ذوالبجادین ہی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے۔ چنانچہ صفا کے طالب علموں میں شامل ہو گئے، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ آپ جانتے ہیں نا، حضور کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، تو یہ حجرہ رسول کے باہر بیٹھے رہتے اور اونچی اونچی آواز میں تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اگر کوئی آدمی حضور سے ملنے کے لیے آتا تو اس کو بٹھا کر حضور کو اطلاع دیا کرتے تھے، حضور کو بلا کر لایا کرتے تھے۔ یعنی سب کچھ چھوڑا ایمان کی وجہ سے، تو حضور کے دروازے کے دربان بن گئے۔ اور وہ وقت بھی آیا، ایک دن نبی پاک کے دروازے کے باہر اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے، تو یہ اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، ان کو اچھا نہ لگا، تو حضرت عمر نے آ کر ان کو ڈانٹا اور کہا ذوالبجادین کتنا شور کر رہے ہیں، آہستہ پڑھ، یہ کیا طریقہ ہے اونچا پڑھنے کا؟ ادھر عمر ڈانٹ رہے تھے، گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو حضور دوڑ کر باہر تشریف لائے اور کہا عمر خبردار، عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، ذوالبجادین کو کچھ نہ کہنا، تو نہیں جانتا فرش پر اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے تو عرش پر رسول کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ تبوک کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کی صحبت مل گئی اور آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی مل گئی، اب کیا لینا اس دنیا سے؟ دعا فرمائیں اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو یہ دعا کی ہے کہ کافروں کے ہاتھ تجھ تک کبھی نہ پہنچیں، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔
ہاں لیکن تجھے یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اگر بخار سے بھی تجھے موت آئی تو اللہ تجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ تبوک کے سفر میں ان کو بخار ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ دم توڑ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں رات کے پچھلے پیر ان کی تدفین ہوئی، میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہیں، میری آنکھ کھلی نا، حضور بستر پر نہیں ہیں، ابو بکر و عمر کی طرف دیکھا وہ بھی نہیں ہے، تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ادھر لائٹ نظر آ رہی ہے، میں بھی بھاگا بھاگا گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لالٹین تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ذوالبجادین کی جنازے کو خود اٹھا کر لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ۔ پھر جب تدفین کا وقت ہوا تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور خود ان کی قبر میں اترے، اور جب ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ پکڑا رہے تھے تو حضور کہہ رہے تھے نرمی کے ساتھ پکڑانا، میرے اس یار نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے رو رو کر وہ دعائیں کی کہ میرا دل چاہتا تھا کاش اس ذوالبجادین کی جگہ پر یہ میری میت ہوتی اور حضور میری قبر میں اتر کر یوں دعائیں فرما رہے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اجنبی مسافر ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ دین کا رشتہ ہے، اور دین کے رشتے کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ اپنوں کو رشک ہونے لگا کہ کاش اس کی جگہ پر ہم ہوتے۔ آج ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ کوئی غریب اجنبی مسافر آ جائے اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، کوئی غریب ہمیں مل جائے اس کے ساتھ ہمارے کیا اخلاق ہیں، اور ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے۔ اللہ ہمیں نبی کے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجنبی مسافروں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے، سبحان اللہ۔ وقت نہیں، ایک اور واقعہ سنا کر پھر بات ختم کروں۔ یہودیوں کے عالموں میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا زید بن سما، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، چونکہ ان میں ضد زیادہ تھی، اور ضدی بندہ اکثر ایمان سے محروم رہتا ہے۔ جس کے دل میں طلب ہو نا اس کو ہدایت مل جاتی ہے، چاہے کفر بے شک ہو، طلب ہو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اگر ضد کے ساتھ ڈٹا ہوا ہو تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ زید بن سما ایک یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، یہ صفت، وہ صفت، ساری صفات پڑھی، اور میں نے ان صفتوں کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، جس طرح میں نے تورات میں پڑھا اسی طرح وہ صفات مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائی دی۔ دو صفتیں رہتی تھیں، میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ بھی مجھے مل جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں، ایمان قبول کر لوں۔ ایک تو صفت میں نے یہ دیکھی کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق والے ہوں گے کہ ان کا حلم ان کے غصے پر غالب رہے گا۔ انسان میں دو صفتیں ہوتی ہیں نا، ایک حلم ہوتا ہے، بردباری، حوصلہ، اور ایک غصہ۔ بعض دفعہ غصہ غالب آ جاتا ہے، بعض دفعہ حلم غالب آ جاتا ہے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر ان کا حلم غالب رہے گا، ایک یہ صفت۔ اور دوسری صفت یہ پڑھی تھی کہ جاہل آدمی جتنی بدتمیزی اور جہالت کرتا جائے گا اور جہالت میں اور بدتمیزی میں بڑھتا جائے گا، وہ نبی اتنے ہی اخلاق میں بڑھتے جائیں گے۔ یہ دو صفتیں ان کی میں تلاش میں تھا، موقع ملے تو میں کہیں یہ دیکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ عجیب موقع ہوا، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کھڑے تھے،
انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے والوں کو ایمان کی دعوت دی، ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ ایمان قبول کرو، دنیا میں بھی اللہ مال و دولت عطا کریں گے، آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر دنیا میں پیسے ملیں اور آخرت میں بھی جنت ملے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ سارے ایمان لے آئے۔ اور رب کا کرنا یہ ہوا کہ اب کات پڑ گئے، کھانے کے لیے شے ہے کوئی نہیں۔ اب میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے جو ان کو کہا تھا کہ دنیا میں بڑی فراوانی ملے گی، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ دین سے بدظن ہو کر واپس نہ چلے جائیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے پاس بیت المال میں کوئی پیسے ہیں تو مجھے دے دیں، تاکہ میں ایک دفعہ ان کو دے دوں اور آئندہ کے لیے ان کو سمجھاؤں کہ پیسوں کا وعدہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس بھی اس وقت پیسے کوئی نہیں۔ وہ یہودیوں کے عالم زید نے کہا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، اور جب کھجوریں اتریں گی تو آپ مجھے ان پیسوں کے بدلے میں فلاں تاریخ کو کھجوریں دے دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے ان سے پیسے لیے اور اس اجنبی صحابی کو دے دیے جو دیہات سے آئے تھے کہ جاؤ اور اپنے غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ پیسے لے کر چلے گئے۔ حضور نے معاہدہ کر لیا اس کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو میں کھجوریں دے دوں گا۔ اب وہ زید کہتے ہیں جب وہ تاریخ آئی، ابھی اس میں سے چند دن باقی تھے کہ میں چلا گیا مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گرد تشریف فرما تھے، اور پھر میں نے وہ آزمانے کے لیے کہ غصہ غالب ہے یا حلم غالب ہے اور اخلاق کیسے ہیں، یہ آزمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی اور جا کر کہا میرے پیسے کھا گئے ہو، عبد المطلب کی اولاد تم لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہو ٹال مٹول والے، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو جب یہ بات ہوئی صحابہ کرام کہاں برداشت کرتے تھے اتنی بدتمیزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فوراً تلوار کھینچی اور کہا خبردار اپنی زبان کو لگام میں رکھ، اگر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں تیرا سر قلم کر کے پھینک دوں گا، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ لیکن وہ زید کہتے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ حضور کی کیا کیفیات ہیں، لیکن میں قربان جاؤں حضور پر کہ آپ کا غصہ دب گیا اور حلم غالب ہو گیا، اور آپ بجائے اس کے کہ مجھے کچھ ڈانٹتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، عمر جس آدمی نے حق لینا ہو اس کو بات کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، تو کیوں ڈانٹ رہا ہے کہ سر قلم کروں گا، کیوں اس طرح کی بات کی ہے؟ اور پھر میری طرف متوجہ ہوئیے، میں مسلسل اسی طرح گفتگو کر رہا تھا اور حضور نے بڑے پیار سے فرمایا آپ بہت غصے میں آ گئے، حالانکہ ابھی وہ تاریخ آئی نہیں جس تاریخ کا میں نے وعدہ کیا تھا، شاید آپ کو پہلے ضرورت ہوں گے اس لیے آپ آئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ عمر تجھے چاہیے تھا ان کو حسن ادا سکھاتا، حسن سوال سکھاتا اور مجھے حسن ادا سکھاتا، اس سے کہتا اس طرح بندہ نہیں بات کرتا، تمیز سے بات کرتا ہے، اور مجھے کہتا کہ آپ نے اگر دینا تھا اس کا حق تو جلدی دے دیتے تاکہ اس کو مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر سنا عمر اس کے ساتھ جاؤ، اتنی کھجوریں اس کی بیت المال میں بنتی ہیں وہ دو، اور 5 وسق کھجوروں کے زائد دو، کیونکہ تو نے اس کو ڈانٹا ہے اور تو نے اس کو کہا ہے کہ اگر اس طرح بات کی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اس بات کی وجہ سے اس کو 5 وسق کھجوروں کے زیادہ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلا آیا، اب وہاں آ کر اس کو کھجوریں دیں جتنی اس کی بنتی تھی، حضور نے فرمایا تھا زیادہ دینی ہے، اب جب زیادہ دینے لگا تو اس نے آگے سے کہا بس کرو جی بس میری اتنی تھی۔ عمر نے کہا یار لے لے یہ بھی، اب زیادہ وہ بھی اب ڈر رہا تھا کہ وہاں تو حضور نے چھڑوا لیا، یہاں ایسا نہ عمر لمبا ہی کر لے، چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا زیادہ کیوں دیتے ہو، یہ بات ذہن میں رہے۔ عمر نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے اب کہہ دیا تو کیا کروں، عمر نے کہا دیکھو میں نے غلط بات کی تھی اور میری غلطی کی سزا ہے تجھے زیادہ کھجوریں دینا، اور حضور نے جو فیصلہ کیا وہ حق اور سچ کا فیصلہ کیا ہے، حضور کے فیصلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زید بن سما بولے اور کہنے لگے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟
فرمایا نہیں، کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن سما ہوں۔ عمر نے نام سنا ہوا تھا، بائی فیس نہیں جانتے تھے۔ کہنے لگے تم وہ عالم ہے یہودیوں کا؟ کہا ہاں۔ کہ باتیں تو اس طرح کر رہا تھا جس طرح جاہل لوگ کرتے ہیں، عالم اس طرح باتیں کرتے ہیں، علم حوصلہ سکھاتا ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بدتمیزی سے باتیں کر رہا تھا۔ زید نے کہا عمر غصہ تھوک دو اور میری بات کو سمجھو، میں نے یہ نشانی پڑھی تھی پہلی کتابوں میں، آخری نبی کا حلم اس کے غصے پر غالب رہے گا، اور جاہل جتنی جہالت برتے گا اتنا ہی اس کے اخلاق بڑھتے جائیں گے۔ اے عمر گواہ ہو جاؤ، میں نے اس نبی میں ان دونوں صفتوں کو پہچان لیا ہے۔ چھوڑو کھجوروں کو، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی نبی کا غلام اور میری نسلیں بھی نبی کے غلام ہیں۔ چنانچہ وہ یہودیوں کا عالم زید بن سما ایمان لے آیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک والی بھی ہمارے لیے نور ہے۔ دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا اور بایاں پاؤں باہر نکالنا یہ بھی ہمارے لیے نور ہے۔ بیت الخلاء میں بایاں پاؤں اندر رکھنا، دایاں باہر نکالنا یہ بھی ہمارے لیے نور ہے۔ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا، نظروں کو نیچے رکھنا یہ بھی ہمارے لیے نور ہے۔ لیکن نبی کی ساری سنتوں سے بڑھ کر جو سنت ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، جن اخلاق نے کافروں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ آج امت کے اندر یہ افسوس کا مقام ہے کہ دیندار آدمی ہو، نمازی آدمی ہو، علم والا ہو، وہ بھی اخلاق سے دور ہے، غیر علم والا وہ بھی اخلاق سے دور ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اخلاق نبی کے ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔